السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بیرون ملک روزگار کے عنوان پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ لوگ بیرون ملک جانے پہ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ باہر روزگار جانے کے فوائد، نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یہاں روزگار کے مواقع کیوں نہیں پیدا کیے جاتے؟ ہم میں یہ سوچ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں؟ ہم نے دبئی میں کام کرنے والے صاحب کو بلایا ہے جو کافی عرصہ سے وہاں پہ مقیم ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک بزنس مین ہیں جو بیرون ملک مال بیچتے ہیں اور کامیاب بزنس مین ہیں۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ایک صحافی ہیں جو بزنس کے حوالے سے نئے نئے آئیڈیاز رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دبئی میں رہنے والے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کی ترقی کا کیا راز ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے دبئی کا ایک کامیاب ملک تسلیم کروانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب وہاں انہوں نے ضروریات زندگی کی چیزیں وہاں کاشت کرنی شروع کی تو انہوں نے باہر کی کمپنیوں کو اپنے ملک بلایا اور ان کا سالانہ خرچ اگر 4 لاکھ درہم آیا اور ان کی انکم صرف 2 لاکھ درہم رہی، انہوں نے سٹارٹ پہ جو تھوڑا نقصان کروایا مگر بعد میں وہ منافع کمانے لگ گئے۔ اپنی ایئر لائن بھی انہوں نے ایک جہاز سے شروع کی اور آج وہ بڑی ایئر لائن بن چکی ہے۔ وہ اپنے ہر ادارے کو منافع کی طرف لے کر آئے اور فارنر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہیں پہ خرچ کرتے ہیں اور واپسی پہ اپنی فیملی کے لیے چیزیں بھی خریدتے ہیں، اور انہوں نے افرادی قوت کو انکم کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے مختلف ٹیکس کو ریونیو بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ وہاں مقامی لوگوں سے خارجی زیادہ ہیں اور انصاف نے سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ اب میں بزنس مین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی کا راز ایکسپورٹ میں مضمر ہے، ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جناب، آج کل جب ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ 40-50 لاکھ روپے تک دے کر بھی بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک مقیم لوگوں کے بارے میں جب وہ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ بیرون ملک جانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار یہاں لوگ 2-4 لاکھ میں بھی کر رہے ہیں، مگر وہ طوفانوں میں کشتی کی طرح ہوتے ہیں، کون سی لہر ڈبو دے اور کون سی دریا سے باہر پھینک دے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہاں لوگوں کو اعتماد ہو
کہ وہ کامیاب ہوں گے تو وہ اپنے پیسے یہی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا۔ مگر لوگ بارڈر پہ گولیاں کھا کر اور سمندر میں ڈوب کر بھی رسک لینے پہ مجبور ہیں۔ یہاں پہ لوگ دباؤ کی وجہ سے کبھی دولت نہیں سنبھال سکتے اور کبھی کاروبار نہیں سنبھال سکتے۔ یہاں بجلی، گیس اور ٹیکس کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ انصاف ہی ہر ملک کو کامیاب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ بس جی، مجھے یہی کہنا تھا۔ تو اب ہم صحافی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے کاروبار ہیں کہ جو روزگار پیدا کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کون کون سے نئے آئیڈیاز ہیں۔ دیکھیں جی، تجارت ہی وہ میدان ہے جہاں لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں۔ تجارت معمولی سطح سے لے کر لامحدود سطح تک ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے لے کر بازار چلے جائیں، وہ سیل ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت ہر ڈویژن میں سالانہ 5,000 دکانیں سرکاری ملکیت میں تعمیر کرے اور ماہانہ بنیاد پہ کرائے پر دے تو ملکی خزانہ پلس کی طرف جانا شروع کر دے گا اور دکانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے فیکٹریوں کی پیداوار بڑھ جائے گی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت 5 سال میں 2.5 لاکھ دکانیں پورے ملک میں تحصیل، ضلع اور ڈویژن میں تعمیر کرے تو کرائے بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور حکومت کی انکم بڑھنے کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، اور حکومت کو پبلک پہ ٹیکس نہیں لگانا پڑیں گے اور یہ انکم مسلسل چلتی رہے گی اور بڑھتی بھی رہے گی اور ضروریات زندگی کی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، اور ساتھ گورنمنٹ ریٹ کو کنٹرول کرے تو مہنگائی پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو انکم سپورٹ پروگرام چل رہے ہیں، ان کے فوائد اور نقصانات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو گھریلو سطح پہ ٹریننگ اور کارآمد چیزیں تیار کرنے کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ماہانہ 20,000 سے اوپر کما سکے۔ پروڈکشن کو ریٹ کنٹرول کر کے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب دکانیں نہیں تیار ہوں گی تو اشیاء کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی۔ ہر دکان پہ سیل مین کی بھی ضرورت بڑھے گی اور چند سالوں کے بعد سیل مین خود دکان چلانے کے قابل ہو جائیں گے اور روزگار ہر گھر کی دہلیز تک پہنچے گا۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ ناظرین، یہ تھے صحافی صاحب، انہوں نے بہت اچھے آئیڈیاز دیے ہیں۔ اگر ارباب اختیار ان باتوں پہ غور کریں جو ملکی مفاد میں ہوں، ان پہ عمل کریں، جن ملکوں نے ترقی کی ہوئی ہے، آخر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کی ہوتی ہے اور رزلٹ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ منظر بیڈ یا گڈ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پرندے وہیں ہجرت کرتے ہیں جہاں انہیں سازگار ماحول نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پہ انصاف ہی وہ تحفظ دیتا ہے ہر
کام کرنے والے کو، زندگی وہاں پہ گزارنے والے کو، تو انصاف ملکوں کو کامیاب رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں اسی کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کر رہا ہوں۔